اس کتاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے لاک ڈاؤن کے موقع پر ریشن کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، ترکاری کی ضرورت ہے، دیگر ضروریات ہے، ویسے ہی سکون خانہ کی بھی ضرورت ہے. دوسرے دنوں میں تو مرد آدمی باہر آتا جاتا رہتا ہے، تھوڑا بہت تھوڑی دیر لڑ لے کے بھی چلے گئے، کچھ بات پہ جھگڑ لے کے بھی چلے گئے بیوی سے، ذرا جا کے دوستوں سے مل کے ذرا ایک چائے وائے مار کے ذرا تھوڑی دیر نوکری وغیرہ کاموں وغیرہ میں اپنے دکان بزنس وغیرہ میں جا کے آئے تک اس میں دماغ لگ کے ذرا گھر کو آئے تک وہ جو جھگڑا ہوا وہ ختم ہو جاتا، اور بیوی بھی یہ وہ کاموں میں لگ کے جیسے تھوڑی دیر نہیں رہے شوہر، آنے کے بعد ذرا تھوڑا اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا، ذرا اس کے دل میں بھی ذرا ہمدردی آ جاتی، پھر دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کے مل لینا. لیکن اب معاملہ ویسا نہیں ہے. اب صبح اٹھے تو وہی صورت ہے، شام ہوئے تو وہی صورت ہے، اور ایک دوسرے کو ہی دیکھنا ہے کہ باہر آنا جانا بھی نہیں ہے. اب وہ جھگڑنے کے بعد جیسے سامنے دکھیں گے تو پھر اور زیادہ غصہ. تو آج کے زمانے میں لاک ڈاؤن کے موقع پر سکون خانہ یہ کتاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے. گھر میں سکون کی بہت زیادہ ضرورت ہے. شروع میں بھی یہ بات کہی گئی کہ میاں بیوی اگر سکون سے رہیں گے تو گھر کے افراد بھی سکون سے رہیں گے. میاں بیوی سکون سے ہیں تو بچے بھی خوش رہیں گے، سکون سے رہیں گے. جو لڑنے جھگڑنے والے ہیں، سال کے بچے ہیں، معصوم بچے، معصوم ذہنیت، ان کا معصوم دل، ان بچوں کے درمیان میں یہ مرد آدمی ایسا چیختا، بیل چیخے جیسا اور کھلگا جیسے چیختا ہے، آواز نکالتا ہے، ویسے آواز نکالتا ہے، اور ایسی بری طریقے سے لڑنا جھگڑنا، بگونے پٹکنا، آئینے پھوڑنا، سنگاردار کا آئینہ پھوڑنا، گلاس پھوڑنا، یہ وہ اٹھانا، فون پٹکنا، دروازے مارنا، یہ حرکتیں کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ذرا اپنے معصوم بچوں کے معصوم صورتوں کی طرف دیکھو، کیسے وہ بچے سہمے ہوئے ہوتے ہیں. ایک طرف کونے میں دبک جاتے ہیں بچے، دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ دیر اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، جو ماں روتی ہے، آنسو نکالتی ہے، تو بچے ماں کے ساتھ رونے لگ جاتے ہیں. اور شوہر کا ہاتھ چلتا ہے، منہ چلتا ہے، یہ وہ چیزیں پٹکی جاتی ہیں. تو کیا بچوں کے دل میں باپ کے بارے میں اثر ہوگا؟ کیا آگے چل کے بچے باغی نہیں بنیں گے اپنے باپ کو جلاد نہیں سمجھیں گے؟ اور خاص طور پہ جو بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کا دل تو بہت نازک ہوتا ہے. پہلے ہی بیٹیاں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر قریب آتی ہیں، پہلے موڈ دیکھتی ہیں باپ کا کہ باپ کس موڈ میں ہے. اگر باپ محبت کے ساتھ، ہنستے چہرے کے ساتھ، کھلکھلاتے ہوئے، تبسم کے ساتھ اگر باپ ہے تو جو بھی بیٹیاں قریب آتی ہیں، ورنہ تو باپ کے چہرے کو دیکھ کر بیٹیاں دور رہتی ہیں. اور یہ بھی تو سوچو کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس بس ایک مہمان کی طرح رہ رہی ہیں. 18 سال، 20 سال، 22 سال، زیادہ سے زیادہ 25 سال. ان 25 سالوں میں اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہوئے، اپنی بیٹیوں کا دل دکھا کر، ان کو سہما ڈرا بنا کر جلاد کی طرح تم رہو گے، آئندہ شوہر پتہ نہیں کیسے ملے گا. اگر مان لو شوہر بھی اس طرح کا جلاد مل گیا تو پھر اس بیٹی کی زندگی کا کیا کرو گے؟ اس کی تو زندگی تنہائیوں میں روتے ہوئے گزرے گی کہ جب تک گھر میں تھی 18-19 سال تو باپ کا ظلم سہتی رہی، باپ کے غصے کا سامنا کرتی رہی، اور جب کسی کے گھر بیوی بن کے آئی تو وہ شوہر بھی باپ کی طرح ہی نکلا. تو پھر وہ اس بچی کا، اس عورت کا مرد کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا. ویسے عورت محبت کی پیاسی ہوتی ہے، چاہے وہ محبت شوہر سے ملے، چاہے بھائی سے ملے، چاہے بیٹے سے ملے، چاہے باپ سے ملے، محبت کی وہ بھوکی ہوتی ہے. اگر تم اس کا، بیٹی کا خیال نہ کر کے تم گھر میں لڑتے جھگڑتے رہو گے تو خاص طور پہ بیٹیوں پہ بڑا اثر پڑے گا، بہت برا اثر پڑے گا. ذہنی طور پر وہ بہت پریشان ہو جائیں گی. تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ سکون خانہ، گھر میں سکون ضروری ہے. آج کل خاص طور پہ جب گھروں میں رہ رہے ہیں تو بہت ہی محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رہیں. زیادہ تر وقت بچوں کے ساتھ کھیلیں. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے، بچوں کی طرف سے شکایتیں بھی ہیں کہ والد بزرگوار رات بھر فون میں رہتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. بچے کہہ بھی رہے ہیں، بچے اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے بابا جان جب باہر رہتے تھے، نوکری وغیرہ، دکان وغیرہ، تو تب ہمارے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا ابا کو.
ہمارے بابا کو، ہمارے ڈیڈی کو، پپا کو، لیکن اب گھر میں رہنے کا موقع ہے مگر ہر وقت فون میں رہتے ہیں، رات بھر فون میں رہتے ہیں، دن بھر سوتے رہتے ہیں، ہمیں قریب بلاتے نہیں، ہمارے ساتھ کھیلتے نہیں۔ دوستو ایسا مت کرو، اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم مت بناؤ، بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو، تھوڑی دیر بچہ بن کر ان کے ساتھ کھیلو۔ اس وقت وہ باہر بھی نہیں جا سکتے، آس پاس بچوں کے ساتھ کھیل بھی نہیں سکتے، تمہیں ان کی دل جوئی تو تمہیں ہی کرنا ہے، ہمیں ہی کرنا ہے، ہم ان کے دوست بننا ہے، ہم ان کے اسکول کے ساتھی بننا ہے، ہم ان کے فرینڈ بننا ہے، دوست بن کر کے ہم ان کے ساتھ رہیں، وہ شریعت کے مطابق جو کھیل کھیلنے کے ہیں وہ کھیل ان کے ساتھ کھیلیں، اور جو شریعت میں گنجائش نہیں ہے جن کھیلوں کی اس کے بارے میں بچوں کی ذہن سازی کریں، ان کو سمجھائیں، اچھے ویڈیوز ان کو بتائیں، علماء اکرام کی باتیں اور علماء اکرام کے جو بیانات، خاص طور پہ بچوں کے متعلق جو بیانات اور انبیاء کے قصے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو محبت۔ آج بچے محبت کے بھوکے ہیں، بچوں کو محبت دیں۔ ہم نے اللہ رب العزت نے ہم کو بہت ہی بہترین موقع دیا ہے، بہت ہی بہترین موقع دیا ہے۔ اب ہم بچوں کے ٹیچر بھی ہم ہی ہیں، ماں باپ بھی ہم ہی ہیں، دوست بھی ہمیں ہیں۔ اب بڑی ذمہ داری اس موقع پر ہے اور رمضان کا موقع بھی ہے، ہم بچوں کو وقت دیں، فون دیکھیں، فون استعمال کریں، لیکن اس کا بھی ایک وقت ہو۔ لیکن فون کے ایسے دیوانے بنیں کہ نہ بیوی کو وقت دے رہے ہیں، نہ بچوں کو وقت دے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے انشاءاللہ۔